31 سال ہو چکے ہیں. تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں. ہاں وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے. اگر بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے، یہ تو دشمن ہے. اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات من و عن ہم تک پہنچائی. محتشم حضرات، آپ نے مرزا انجینئر کا کلپ سماعت کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے پوری امت کو بابوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ کتابوں کے حوالے کیا ہے. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو قرآن مجید بھی کتابی شکل میں پوری امت کو نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اطہر میں مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں آیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف قراتوں میں یہ جمع کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ایک کتابی شکل میں اور ایک قرات کے مطابق جمع کیا گیا. پوری امت میں جو نسخہ قرآن مجید کا موجود ہے ایک قرات کے مطابق، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اطہر میں جمع کیا گیا. اس کے بہت سے نسخہ جات تیار کیے گئے اور پوری امت مسلمہ تک یعنی پوری دنیا میں یہ پھیلائے گئے. محتشم حضرات، جب قرآن مجید کتابی شکل میں آقا علیہ السلام نے نہیں دیا تو کتابوں کے بارے میں یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ محتشم حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ جب امام بخاری اور امام مسلم اور سیاستہ کے دیگر مصنفین اور دیگر کتب احادیث کے جو مصنفین ہیں یہ پیدا نہ ہوئے تھے، اور ظاہری بات ہے جب پیدا نہ ہوئے تھے تو ان کی کتابیں بھی موجود نہ تھیں. جب ان کی کتابیں موجود نہ تھیں تو اہل اسلام کو کن کتابوں کے حوالے کیا گیا تھا؟ یہ مرزا انجینئر نے جو ڈیسک پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ جب وجود میں نہ آئی تھیں تو اہل اسلام کن کتابوں کے حوالے تھے؟ اور دوسرا یہ بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ مرزا انجینئر کے ڈیسک پر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان میں ایک کتاب ہے بخاری شریف. بخاری شریف میں ایک روایت کے بارے میں مرزا انجینئر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہے. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. وہ بخاری شریف کی روایت نمبر ہے 6982 جس میں یہ ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مرزا انجینئر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو روایت ہے یہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہے. محتشم حضرات، جس کتاب میں سرکار کی گستاخی ہو آقا بقول مرزا انجینئر کے، آقا علیہ السلام اس کتاب کے حوالے امت مسلمہ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مرزا انجینئر کے ڈیسک پر ایک دوسری کتاب رکھی ہوئی ہے مشکات شریف. مشکات شریف میں ایک روایت ہے. مشکات شریف کے علاوہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دور جہلیت کے نسب پر فخر کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے. مرزا انجینئر اس روایت کے بارے میں بھی کہہ چکا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. محتشم حضرات، بقول مرزا کے جن کتابوں میں سرکار کی گستاخیاں موجود ہیں، سرکار ان کتابوں کے حوالے امت مسلمہ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ محتشم حضرات، معلوم ہو گیا کہ یہ مرزا کا دھوکہ ہے، مرزا کا دجل ہے، مرزا کا فریب ہے اور کذب ہے. یہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش کر رہا ہے. محتشم حضرات، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو آقا علیہ السلام نے کتابوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ بابوں کے حوالے کیا ہے، اور پوری امت مسلمہ میں سب سے بڑے باب خلفائے راشدین ہیں، اور پھر دیگر اصحاب محمد ہیں، اور آگے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ائمہ حدیث ہیں، ائمہ فقہ ہیں. محتشم حضرات، تو آئیے اس حوالہ سے میں حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں. یہ سنن ابو داؤد
شریف کی حدیث نمبر ہے 4607. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے. تو محترم حضرات، یعنی میری سنت کی پیروی کرنا، میری سنت کی اتباع کرنا اور خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنا، تو یہ حدیث بتاتی ہے نبی علیہ السلام نے اصحاب محمد میں سے بالخصوص خلفاء راشدین کے حوالے پوری امت کو کیا ہے. اور یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3662 ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 97 ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد ان دو یعنی ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اتباع کرنا. تو یہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت بتاتی ہے کہ ابو بکر و عمر کے حوالے آقا علیہ السلام نے امت کو کیا ہے. محترم حضرات، آئیے تائید کے طور پر میں کچھ اور روایات بھی پیش کر دیتا ہوں، اگرچہ بعض لوگوں نے ان کی سند پر کلام کیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3950 ہے. سرکار نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، کہ تم پر سواد اعظم کی فرما برداری اور پیروی لازم ہے. محترم حضرات، یہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی، بڑے گروہ کی، معلوم ہوا کہ نبی نے بڑے گروہ یعنی بابوں کے حوالے کیا ہے. اور آئیے مشکات شریف کی حدیث نمبر 1074، فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا ہمیشہ سواد اعظم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، بڑی جماعت کی پیروی کرنا. تو آئیے ایک اور حدیث مبارکہ میں پڑھ دیتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے 6018. سرکار فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بہت شم حضرات، معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے امت کو بابوں کے حوالے کیا ہے. بابوں نے قرآن مجید کو بڑی ذمہ داری سے کتابی شکل میں امت مسلمہ کے لیے پیش کیا ہے، اور اصحاب محمد نے آقا علیہ السلام کے فرامین کو، سرکار کی سنتوں کو یاد کیا، اچھا ضبط کیا، اور پھر آگے تابعین تک، تابعین سے پھر تبع تابعین تک، پھر تبع تابعین سے آگے ائمہ حدیث تک، ائمہ فقہ تک، سلف صالحین تک، یہ سلسلہ چلتا آیا، حتیٰ کہ ان بابوں نے سرکار کی سنتوں کو کتابوں میں جمع کر دیا. محترم حضرات، معلوم ہوا کہ اگر بابوں کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے. محترم حضرات، دوسری یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی تو بابوں کی لکھی ہوئی ہیں. کیا یہ انبیاء نے لکھی ہیں یا ڈائریکٹ لکھی ہوئی آسمان سے نازل ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ امت کے بڑے بابوں نے، بزرگوں نے لکھی ہیں. محترم حضرات، معلوم ہوا کہ اگر بابوں کو نکال دیا جائے تو پھر پیچھے رہتا کیا ہے. اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے.